الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کے اندر اچھائی عطا فرما، دنیا کی جو خیر ہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، اللہ ہم تجھ سے وہ مانگتے ہیں۔ خیر کا مطلب اتنی دنیا داری کہ جتنے سے بندہ کسی کا محتاج نہ ہو سکے، اور اتنی مالداری کہ جتنے سے انسان بگڑ نہ سکے۔ اللہ مجھے اعتدال پہ رکھنا، خیر پہ رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اور آخرت کے معاملے میں کہ اللہ ہمیں آخرت پر بھی اچھائی عطا کرنا۔ آخرت کی اچھائی یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی آخرت کی سختیوں سے بچ جائے، بغیر حساب و کتاب کے اگر جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر حساب یسیر ہو، حساب یسیر یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حساب یسیر، آپ نے فرمایا حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہلکا پھلکا اعمال کو دیکھے گا، اعمال کو دیکھے گا کہ یہ اس نے کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ اسے عرض کہتے ہیں، اللہ پر اعمال پیش کیا جانا۔ فرمایا کہ وَمَن نُوقِشَ عُذِّبَ، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا نا کہ یہ تو نے کیوں کیا، جس کا مناقشہ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ نہیں بچے گا۔ تو ہمیشہ میرے بھائیوں بات کرنے کا مقصد ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ہمیشہ آپ کی دعا کے اندر یہ چیز حصہ بن چکی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی اچھائی عطا فرما، آخرت کی اچھائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ آگ کا عذاب وہ چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو، بلکہ بعض اہل علم جنات سے پناہ کے لیے بھی یہی دعا بتاتے ہیں، کیونکہ جنات آگ سے پیدا ہیں، شیاطین آگ سے پیدا ہیں۔ تو جب کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے آگ یعنی جنات اور شیاطین سے بھی محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ جنات اور شیاطین آگ ہی سے پیدا ہیں۔ تو آخرت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی یہ اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر دعا کے اندر ہر موقع پر اسے شامل کریں۔ اور انس کہتے ہیں جب بھی آپ نے دعا کی اس آیت کے اترنے کے بعد آپ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، اس آیت کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ اور اس سے ملتی جلتی آپ کی اور بھی دعائیں ہیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہر معاملے میں ہمارا خاتمہ اچھا فرما، ہمارا اختتام اچھا فرما، آخری وقت اچھا ہو جائے۔ واجرنا من خزی الدنیا، ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچانا، وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے بچانا۔ آخرت کے عذاب کی مختلف انواع اور اقسام ہیں۔ بس بھائیو، اللہ سے جو چیز مانگتا رہتا ہے اللہ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ جس بندے کی کبھی توجہ نہیں ہوتی اس کو وہ چیز نہیں ملتی۔ ہم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرتے تھے کہ میرے اللہ میں شہادت چاہتا ہوں اور تیرے نبی کے شہر میں چاہتا ہوں، شہادت بھی ہو اور مدینہ کے اندر بھی ہو۔ اللہ رب العالمین نے، اور ان کی یہ بھی دعا تھی کہ اللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں میرا ایسا معاملہ نہ ہو، تاکہ کل کو جب تیرا میرے پاس کیس بنے تو میرے مقابل پہ ایسا بندہ نہ ہو جس کو بچانے کے لیے کلمہ آ سکے۔
کیونکہ جو کلمہ گو مسلمان ہے آخر کلمہ تو اس کو فائدہ دے گا. تو اللہ جو مجھے قتل کرنے کا باعث بنے وہ کلمہ گو نہ ہو تاکہ کلمہ اس کے لیے آڑ نہ بن سکے. تو ان کی ساری ہی دعائیں قبول ہوئیں. مجوسی کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے، نبی کے شہر میں ہوئے، اور موت بھی اللہ نے ان کو شہادت کی دی. بس ہم میں سے ہر ساتھی اللہ سے ایسی موت مانگے کہ یا اللہ جب میرا آخری وقت آئے تو میں ایمان کی حالت پہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ایمان پر لے جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک موقع پر ہمارے محترم قاری صاحب عبد المتین اصغر رحمہ اللہ، ان سے ساتھی نے کہا کہ آپ دعا کر دیں. تو ان کو جلدی تھی، انہوں نے اس موقع پر یہ آیت پڑھ دی صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اتنا کہہ کے اٹھ گئے. اور جو دعائیں کرتے رہے، جو مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا. کتنی اچھی اور قابل رشک موت ہے، حتیٰ کہ عرب علماء، پورے عرب کے اندر یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے. میں نے عرب علماء کے سٹیٹس اور ٹویٹر پر اور ان جگہوں پر دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنے اس ہی پیغام کو اور انہی کی ویڈیو کو اپنے سٹیٹس پر لگا رکھا ہے. اور بڑی ایک قابل تعریف اور بڑی ایک قابل رشک موت ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے کلمات، آخری کلمات قرآن تھے، آخری کلمات جس کے قرآن تھے. کتنی عظیم موت ہے. تو بھائیو ایسی موت اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ملتی ہے. وہ رب ہے، وہ ہمیں بھی ایسی موت دے کہ جو اس کی اطاعت والی موت ہو، جو اس کی بندگی والی موت ہو. اور میں نے قاری صاحب کے اندر ایک چیز جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سنت سے محبت کرتے تھے. جب انہیں پتہ چلتا تھا نا کہ اس معاملے میں یہ حدیث ہے اور یہ سنت ہے، سنت سے محبت کرتے. انہیں پتہ چلا کہ عید کی نماز اللہ کے نبی فجر کے بعد پڑھتے تھے اشراق کے وقت پہ. آپ سب گواہ ہیں کہ ان کی عید کی نماز کا وقت اشراق کے بعد ہوتا تھا. سب سے پہلے عید کی نماز ادھر ہوتی تھی. اس کے علاوہ بھی جس کسی حدیث کا پتہ چلتا وہ اتنے حریص تھے سنت پر کہ وہ اس سنت کو ترک کرتے نہیں تھے. تو یہ جس کے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے، اتنا احترام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اعزاز کی موت ہی دیتا ہے. تو ہم سب اپنی زندگیاں کتاب و سنت کے مطابق گزاریں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، پھر اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بھی ایسا کرے گا کہ لوگ ہمارے جنازے میں شریک ہونا بھی سعادت سمجھیں گے. لوگ محبت کی بنا پر کہاں کہاں تک ساتھ گئے. تو یہ سب کی سب سنت کی محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت کا نتیجہ تھا. وگرنہ کیا ہے مزید ان لوگوں کے پاس. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعائیں کریں، التجائیں کریں ہر وقت کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا کر دینا، میرا خاتمہ ایمان پر کر دینا. کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے. پتہ نہیں خاتمہ کس کا کیسا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خاتمہ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.